بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آپ کی اردو کی سال اول کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ نثر سے ہے، اور آج کا سبق ہے سر سید کے خصائل اخلاق و خصائل، سر سید کے اخلاق و خصائل۔ اس سبق کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو نثر میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور مولانا الطاف حسین حالی نے تنقید کاری بھی کی ہے، یعنی نثر نگار، تنقید کار اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ ان کے ایک شعرا آفاق نظم مسدس مد و جزر اسلام، ایسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں، وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ نظم انہوں نے سر سید کے کہنے پہ لکھی تھی، کیونکہ سر سید احمد خان کے یہ قریبی دوستوں میں سے تھے، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نظم اتنی زیادہ مشہور ہو جائے گی، جو کہ ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سنی جانے والی یہ ان کی شاعری کی جو ہے وہ تصنیف ہے، شاعری کی ان کی نظم مسدس حالی۔ سر سید احمد خان چونکہ ان قریبی دوستوں میں سے تھے، تو سر سید کے اخلاق و خصائل کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ سر سید کی ذات کی خوبیوں کے بارے میں، کہ جس سے ہمیں ان کے زندگی کا ایک بہت اہم نقشہ جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو لکھتے ہیں، ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی۔ یہ میں صفحہ نمبر 11 پہ پڑھ رہا ہوں، تو اقتباس ہے صفحہ نمبر 11 کے شروع میں۔ ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی، جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک زائل نہیں ہوا۔ یہ الطاف حسین حالی سر سید کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی، اور کچہری سے آ کر کس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے، اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ تو اس پیراگراف، اس اقتباس میں مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ ولایت میں رہتے ہوئے خطبات احمدیہ ایک کتاب لکھی، جس کے لکھنے میں 1.5 برس لگ گیا۔ اب یہ کتاب کیوں لکھی؟ دراصل ایک انگریز سر ولیم مور نے ایک کتاب لکھی تھی، لائف آف محمد۔ تو لائف آف محمد کتاب کی تردید میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی۔ تو اتنی محنت سے دن رات کہ 1.5 برس لگ گیا، دن رات کی محنت سے، اور اتنی محنت کی کہ دن رات بیٹھے رہتے اور لکھتے رہتے، جس کی وجہ سے الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو آخر دم تک زائل نہیں ہوا، یعنی وہ مرض ٹھیک نہیں ہوا۔ سر سید احمد خان جب تک رہے، زندہ رہے، یہ مرض ان کے ساتھ رہا، اور یہ ان کے ساتھ ہی مرض جو ہے وہ اس دنیا چلا گیا۔ اور کہہ رہے کہ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی بنوائی، انہوں نے سائنس سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، تو انتہائی گرمیوں کا موسم تھا، سخت گرم لو چلتی تھی اور شام تک چلتی تھی، اور آپ کچہری سے واپس آ کر اپنے کام نپٹا کر بجائے کہ گھاس پھوس کے چھپرے میں بیٹھتے اور پنکھے کی ٹھنڈی ہوا لیتے، بالکل نہیں، یہ سیدھے وہاں پہنچتے جہاں سوسائٹی کا مکان بن رہا تھا، اور وہیں پہ شام تک رہتے۔ کہا کہ عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے، یعنی عصر
کے وقت بھی وہیں پہ اور مغرب کی نماز پڑھ کے وہاں سے آتے، تو اتنا ٹائم اپنے ملازمت کے علاوہ یہ کرتے تھے۔ اور پھر آگے لکھا، وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی اور تکان اور ماندگی اور ملال و کلال وہ کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی۔ یہ اسے نیکسٹ جو اقتباس ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی ذات کی ایک اور خوبی انہوں نے بتائی ہے کہ وہ ہنسی مزاح کیا کرتے تھے، ظرافت ان کی طبیعت میں شامل تھی کہ ہنسی مزاح بھی ایسا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو بلکہ سننے والا سن کے خوش ہو۔ تو بچوں میں بیٹھے ہیں تو بچوں جیسے، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کی طبیعت کے مطابق، اور اگر نوجوانوں سے یا جوانوں کی محفل میں ہے تو ان کی طبیعت کے مطابق ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایسے ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان سے بھی ہنسی مذاق ضرور کرتے تھے، اور کہا کہ یہی زندہ دلی جو ہے انہیں کبھی بھی زندگی میں اداسی نہ آنے دیتی تھی اور کبھی بیزار نہ ہوتے تھے، اور زندہ دلی تھی اور محنت سے کام سارے ہوتے تھے، اور یہ اسی ان کی طبیعت کی وجہ سے، ہنسی مذاق کی وجہ سے باقی ملازمین بھی بڑے خوشی سارے کام کیا کرتے تھے۔ اور کہا کہ ملازم جو بے تکلف تھے ان سے بعض اوقات ایسا مذاق کرتے تھے کہ جس سے وہ سن کے شرمندہ ہو جاتے، لیکن ان کو سر سید احمد خان کی طبیعت کا چونکہ پتہ تھا کہ یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں صرف دل خوش کرنے کے لیے، رونق لگانے کے لیے، تو وہ شرمندہ نہ ہوتے تھے بلکہ ہنستے تھے اور خوب ہنستے تھے، خوب کہکے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے ان کی اس طبیعت سے۔ غرض یہ کہ سر سید نے تابہ مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہ آنے دیا۔ تابہ مقدور کہنا جہاں تک ہو سکے، یعنی وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر وقت خوش رہیں، کبھی غم زدہ نہ ہوں، کبھی اداس نہ ہوں، تو جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا وہ ہنسی مذاق میں وقت گزارتے تھے اور دکھوں کو پاس نہیں آئے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، دکھ غم تھے، ہر شخص کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ان کا حصہ ہے، لیکن وہ ان کو یاد نہ کرتے تھے۔ اور بیرون جات میں، آبادی میں، جنگل میں جہاں کہیں ہوئے انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ بیرون جات کہتے ہیں شہر سے باہر، یعنی دیہات، کہ اگر وہ دیہات میں ہیں، آبادی میں ہیں، یعنی جہاں آبادی کم ہے وہاں ہیں، اگر رش میں ہے وہاں بھی، جنگل میں ہیں، جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی وہ ہوتے تھے وہ اپنی خوشی کا اور دل لگی کا سامان ضرور مہیا کر لیتے تھے۔ اپنی طبیعت کی وجہ سے وہاں رونق ہو جاتی تھی اور وہ محفل کی جان مانے جاتے تھے۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں بھی جائیں نہ خود اداس بیٹھتے ہیں نہ دوسروں کو بیٹھنے دیتے ہیں، تو وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، کہ بڑے تو ان کے گرویدہ ہو ہی جاتے تھے، لیکن بچے بھی جب ان کی محفل میں بیٹھتے، جب وہ ان سے ہنسی مذاق کرتے تو وہ بچے بھی ان کے گرویدہ ہو جاتے اور کبھی ان کی محفل سے اٹھ کے جانا نہ چاہتے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی۔ آپ بچے جو ہیں وہ بچوں میں خوش رہتے ہیں، اور بڑے جہاں بھی اکٹھے ہوں وہ چپکے سے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی کھیل مستی ہنسی مذاق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بڑوں کے ساتھ وہ زیادہ نہیں بیٹھتے ہیں۔ لیکن سر سید احمد خان ایسی طبیعت تھی ان کی کہ بچے ان کے پاس سے اٹھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کے پاس ہی
بیٹھنے میں خوش ہوتے تھے اور اچھا وقت گزارتے تھے۔ تو ان کی طبیعت کے لیے یہاں ایک شعر آپ لکھیں گے ریفرنس کے طور پر کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں ریفرنس کے لیے آپ لکھیں گے۔ اس سے جو نیکسٹ اقتباس ہے وہ ہے راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ تو اس پیراگراف کو پڑھتے ہوئے تشریح کرتے ہیں کہ راست بازی کہتے ہیں سچائی اور دیانت داری۔ تو راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، وہ تمام اوصاف، تمام خوبیاں جو ایک سچے اور دیانتدار آدمی میں ہونے چاہیے، ضروری ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں، کون سی خوبیاں ہیں؟ صدق مودت، سچی محبت، سچے دل سے محبت کرنا، حمیت، غیرت کو کہتے ہیں، دلیری، بہادری اور آزادی وغیرہ اس شخص کی خصوصیات۔ تو سید احمد خان کی طبیعت میں یہ خوبیاں، ان کی ذات میں یہ خصوصیات موجود تھیں، اور اسی لیے وہ راست باز تھے، سچے تھے اور دیانتدار تھے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اب جو سچا آدمی ہے، راست باز ہے، اس کی زبان سے صرف نہیں، اس کے قلم سے بھی، اس کی تحریر سے بھی آپ کو سچائی اور دیانتداری نظر آئے گی اور راست بازی نظر آئے گی۔ تو انہوں نے اردو لٹریچر میں سچائی بیان کرنے کی ایک بنیاد رکھ دی کہ جو لکھا جائے سچ لکھا جائے۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ تمہارا دین بھی کہتا ہے کہ حق اور سچ کہنے میں کبھی ظالم سے ظالم آقا کے سامنے بھی کھڑے ہو کے آپ مت ڈریں اور سچ پہ ڈٹے رہیں۔ تو سید احمد خان کی ذات میں یہ خوبی تھی، اور وہ لوگوں کو اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے اور اپنی باتوں سے یہ نصیحت کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی کے برا بلا کہنے سے آپ سچ بولنا مت چھوڑیں، راست گوئی مت چھوڑیں، اور جو بات اس کو حق معلوم ہوئی اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں ان کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو حق سچ پہ چلتے ہوئے راہ کی حائل رکاوٹوں سے ڈرے بغیر ڈٹ جاتے ہیں اور مصمم ارادہ کر کے سچائی اور دیانتداری کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور اس راستے پر زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ تو سید احمد خان اس طبیعت کے مالک تھے کہ کبھی انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ اگر وہ سچ حق پہ ہیں تو اکیلے رہ جائیں گے، سب ان سے منہ موڑ لیں گے، سب ان کو برا بلا کہیں گے، ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ وہ کبھی خیال نہیں کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا کھڑا ہے یا نہیں، وہ حق سچ پہ ڈٹ جاتے تھے، اور سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے۔ شاک کہتے ہیں گراں گزرنا، برا لگنا۔ سب سے زیادہ جو انہیں بات بری لگتی تھی یا ان کی طبیعت پہ گراں گزرتی تھی وہ یہ کہ کوئی ان کو راست باز نہ کہے، یعنی وہ سچے اور دیانتدار تھے، حق بات کرتے تھے، تو کوئی ان پہ الزام لگا دے اس کے خلاف کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، فلاں ارادہ ہے، فلاں نیت ہے۔ تو یہ بات کو بہت بری لگتی تھی کہ ان کی راست بازی، راست گوئی کے خلاف کوئی الزام لگائے۔ اور پھر الطاف سے لکھتے ہیں
کہ یہ شخص فی الواقع راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ فی الواقع کہتے ہیں در حقیقت، اصل میں در حقیقت تو دین بھی ہمارا اسی کی تبلیغ کرتا ہے، اسی کی نصیحت کرتا ہے کہ کبھی آپ ظالم کے سامنے یا کسی خوف سے حق کا راستہ مت چھوڑیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا جب اسلام کی تبلیغ شروع کی، حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بہت سی مصیبتیں انہیں اٹھانا پڑیں، لیکن وہ اپنے سچے مقصد کو آگے لے کر چلتے رہے اور تبلیغ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور ہم بہت سے واقعات، جیسے کہ طائف کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ حق سچ کی، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنے گئے اور وہاں پہ کچھ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر برسا کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ تو آپ گھبرائے نہیں اس سے اور پیچھے نہیں ہٹے، اور یہ نہیں کہ انہیں بد دعا دی، حالانکہ فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ فرمائیں، آپ حکم دیں تو اس بستی کو میں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ دین بھی ہماری جو ہے ہمیں تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہمیشہ سچ پر ڈٹے رہیں، چاہے اس میں آپ کی جان بھی چلی جائے۔ تو سر سید احمد خان کی طبیعت میں یہ خوبی تھی، اور وہ اس کو اپنا دین سمجھتے تھے کہ یہ دین کی تربیت دی ہے، دین نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اس پہ ڈٹے رہتے تھے۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ خود تو وہ سچے و دیانتدار تھے، لیکن کوئی دوسرا جو ان کی طبیعت جیسا ہوتا، جو راست باز، سچا، حق پہ ڈٹنے والا اور دیانتدار ہوتا، اس کی دل سے بہت عزت اور قدر کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے، محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غائب پایا جاتا ہے۔ بدرجہ غائب کہتے ہیں اعلیٰ درجے کا، اور التفات محبت کو کہتے ہیں، توجہ کو کہتے ہیں۔ تو کہا ایک تو راست بازی ان کی ذات کی خصوصیت تھی، دوسرا جو سید کی طبیعت تھی ان میں دوسروں سے محبت اور دوسروں کو پوری توجہ دینا، پوری توجہ سے سننا، وہ سید کی طبیعت میں شامل تھا، جو کہ عام آدمیوں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اور اس لیے ان کا جو بھی تعلق، جس سے بھی کوئی کاروباری تعلق ہے، کوئی دوستی کا تعلق ہے، کوئی رشتہ داری ہے، تو سب سے ہی محبت جو تھی وہ اعلیٰ درجے کی کرتے تھے، اور ان کو خوب عزت دیتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے۔ سر سید احمد خان کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا ہے۔ تو آپ جب حق کوئی راست بازی کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ریفرنس کے لیے ایک شعر لکھیں گے علامہ اقبال کا، آئین جواں مرداں حق گویو بے باکی، آئین جواں مرداں حق گویو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ تو اس کی وضاحت بھی آپ کچھ لائنوں میں کریں گے کہ جوانوں کی جو جوان مرد ہیں، ان کا دستور، ان کی زندگی گزارنے کا دستور، جو آئین ہے وہ کیا ہے کہ وہ حق گو ہیں، سچ بولنے والے اور بے باک، اور کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ ایسے اللہ کے شیر کو، اللہ کے جو شیر ہیں ان میں رباہی یعنی مکاری، چالاکی۔ روبا جو ہے یہ لومڑی کہا جاتا ہے، اور رباہی اسی سے جو لومڑی کی خصوصیت ہے کہ وہ مکار ہے، بہت چالاک ہے۔ تو رباہی کہ جو اللہ کے شیر ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، ان میں مکاری اور چالاکی نہیں ہوتی، ان میں منافقت نہیں ہوتی، وہ راست گو
اور دیانتدار ہوتے ہیں۔ تو یہ ریفرنس آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اسے نیکسٹ اقتباس پڑھتے ہیں کہ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا ہے۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھلا۔ سنا ہے کہ ان کے ایک عزیز ان کے سامنے بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا داغ تازہ نہ ہو جائے۔ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا تھا۔ سر سید کی حالت ایسی متغیر ہو گئی کہ گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ اب یہ محبت جو کہا کہ ہر رشتے میں ہر تعلق میں بہت زیادہ تھی، تو وہ یہی لکھتے ہیں اس میں بھی محبت کا پہلو ہے، لگاؤ ہے کہ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ تھا۔ اپنے خاندان اور خاندان کے افراد کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں سے بے حد محبت اور بے حد پیار کرتے تھے۔ اور ان کا ایک بڑا بھائی جو کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ان کا صدمہ تھا، ان کی موت کا صدمہ کبھی نہیں بھولتے تھے۔ یہ دکھ ہمیشہ ان کے اندر رہا اور ان کے ساتھ رہا، حالانکہ وہ جہاں بھی بیٹھتے تو ہنسی مذاق کرتے تھے، اسی لیے کہ اندر کا دکھ جو ہے وہ ان پہ حاوی نہ ہو جائے اور کوئی ان کے دکھ کو نہ جان لے۔ یہاں پہ ایک اور چھوٹی بہر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کوئی غم ہے جسے چھپا رہے ہو۔ تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کے ایک عزیز، ایک رشتہ دار کے منہ سے ان کے بھائی کا ذکر کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ ان کو یہ خیال رہتا تھا کہ اگر سر سید احمد خان کے سامنے بھائی کا ذکر کیا، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، کہ یہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے، ان کی حالت غیر ہو جائے گی، بہت تکلیف دکھ میں آ جائیں گے۔ اس لیے ان کے عزیز اور رشتہ دار ان کے سامنے، سر سید کے سامنے ان کے مرے ہوئے بھائی کا ذکر نہیں کرتے تھے یا بہت کم کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ بہت عرصہ بعد جب بھائی کی وفات وہ عرصہ گزر گیا، تو ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل آیا۔ بچے جو ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پہ جتنا بھی عرصہ گزر جائے اپنے مرے ہوئے باپ کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ تو ان کی بیٹی کے منہ سے جو ذکر نکل آیا تو سر سید احمد خان اتنے دکھی ہو گئے، اتنے دکھ اور تکلیف میں آ گئے کہ ان کی حالت غیر ہو گئی، اور لگتا تھا کہ جیسے آج ہی ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اور اتنے ہی دکھی تھے جتنے کہ بھائی کے مرنے پہ ہو گئے تھے۔ تو اور آگے لکھتے ہیں الطاف سنہالی کہ اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کو وابستگی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی ہے، اور جیسے کہ وہ جوانی میں اطاعت و فرما برداری کرتے تھے اور ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے، اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ اب کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ، والدہ ایک ایسی ہستی ہے جو کہ دنیا میں تمام رشتوں سے افضل ہے، اور جو بے خلوص اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ہر رشتے میں غرض ہو سکتی ہے، مطلب ہو سکتا ہے، لیکن ماں کے رشتے میں کوئی غرض کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو سر سید احمد خان اپنی ماں سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت لگاؤ تھا، جیسی کہ جوانی میں اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے کہ اگر انہوں نے کبھی ڈانٹ دیا، کبھی ناراض ہو گئے تو کبھی برا نہیں مانتے تھے، ان کو برداشت کرتے تھے اور خوشی ہنسی سے ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اتنے فرما بردار اور اتنے اطاعت گزار تھے کہ چھوٹے بچے جس طرح سے اپنے والدین کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، اور ان کی ہر بات کو حکم سمجھتے تھے،
اور بجا لاتے تھے۔ اب یہ تو بات صحیح ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو اپنی والدہ کی خدمت کریں، اطاعت گزاری کریں۔ یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے، آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرائے گا اور آخرت میں بھی۔ اور کیونکہ ماں کی دعائیں جو ہیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ماں ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اور وہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ماں کی دعا مصیبتوں کے آگے ایک ڈھال ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کہتے ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آج دھیان سے بات کرنا، چونکہ آج تمہاری والدہ کی دعاؤں کا جو اثر ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، آج تم اکیلے ہو۔ تو ماں کی ہستی ایسی ہستی ہے جو کہ اپنی اولاد کو تمام مصیبتوں اور دعاؤں سے بچائے رکھتی ہے۔ اس کی دعا ایک ڈھال بن جاتی ہے اور تمام زندگی کے تکالیف اور مصیبتیں جو ہیں اس ڈھال کے آگے رک جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کہا کہ ماں کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی والدہ بد دعا دے دے تو وہ سیدھی اللہ کے پاس پہنچتی ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے جو اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں سوچتی، کبھی انہیں زبان سے بد دعا نہیں دیتی، کہ بہت ہی جو بدتمیز اولاد ہو اس کے لیے بھی ماں ہمیشہ دل سے دعا ہی کرتی ہے۔ تو سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے کبھی زندگی میں یہ موقع نہیں لیا کہ ان کی ماں ان کے بارے میں بہت غصہ کرے۔ کبھی اگر کسی بات پہ غصہ کرتے بھی تو وہ بہت ہنسی خوشی اس کو برداشت کرتے تھے اور بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے، فرما برداری کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اور مانتے تھے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ کہا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ماں کی خدمت کرو گے، ماں کی جتنی خدمت کرو گے اتنے ہی تم جنت کے قریب جاؤ گے۔ تو جنت پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی والدہ، اپنی ماں کو خوش رکھا جائے، اس کی خدمت کی جائے تاکہ جنت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی کو جنت میں بھیجتا ہے، وہ اس کو خوش ہوتا ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔